بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل ہم نے اس عنوان پر ایک ویڈیو بنوائی تھی کہ نماز میں عمل کثیر اور عمل قلیل کا حکم کیا ہے، اور کون سی چیز عمل قلیل کے زمرہ میں آتی ہے اور کون سی عمل کثیر کے زمرہ میں آتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں ایک دوست نے پھر اس کی مزید وضاحت طلب کی، تو آج ہم ان کے سوال کے جواب میں یہ کچھ گزارشات عرض کر رہے ہیں۔ ہم نے عمل کثیر کی تب ایک تعریف بیان کی تھی، اب ہم عمل کثیر کی مزید تعریفات بیان کر دیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ عمل کثیر، نماز میں کوئی بھی کام دونوں ہاتھوں سے کرنا، یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ یہ عمل کثیر کی پہلی تعریف ہے۔ دوسری تعریف عمل کثیر کی یہ ہے کہ نماز میں کوئی کام اس طرح کرنا کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بندہ نماز ادا نہیں کر رہا، وہ اس کو نمازی نہ سمجھے، تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ اور عمل کثیر کی تیسری تعریف یہ ہے کہ ایک رکن میں کوئی کام 3 مرتبہ کرنا، یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ یہ عمل کثیر کی 3 تعریفیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا۔ نمبر 2، اس طرح کوئی کام کرنا کہ دیکھنے والا نمازی نہ سمجھے۔ نمبر 3، ایک رکن میں ایک عمل 3 مرتبہ کرنا، یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ اب عمل کثیر کی اس تعریف کے تناظر میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو جسم پر کھجلی ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے کھجلی کرے، خارش کرے، تو وہ اس کا عمل کثیر کہلاتا ہے، اور اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز میں حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے بندہ کوئی بھی حرکت نہ کرے۔ اگر کوئی عذر ہو، مجبوری ہو، تو بوقت ضرورت صرف ایک ہاتھ کا استعمال کرے، اور ایک ہاتھ کا استعمال بھی ایک رکن میں 3 مرتبہ ہی کرے، 3 مرتبہ سے زائد نہ کرے۔ اللہ کریم عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔